قوموں کے عروج اور زوال کا جو سب سے اہم سبب بتلایا گیا وہ ان میں ایک سبب یہ بھی بتلایا گیا کہ علم دین ہو یا دنیا دونوں کی ترقی کا شاہراہ بنتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں علم اور جہل کا جو ہوتا ہے وہ ایک خاص عمل دخل ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں علم کم ہے، جہل زیادہ ہے، اس کے لیے دینی تعلیم کے فروغ کی جانب ہمیں اور آپ کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے ہر قصبہ دیہات میں دینی مدارس مکاتب کا قیام کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ بچے اور بچوں کی تربیت کا بہترین نظم کر سکیں۔ جاہل اور ان پڑھ، دیکھ لیجئے، جاہل اور ان پڑھ نہ اپنا ہوتا ہے نہ دوسروں کا ہوتا ہے، نہ دین دنیا کا ہوتا ہے نہ آخرت کا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ عزم کریں کہ ہمیں جاہل اور ان پڑھ ہر قیمت پر ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہم جب تک بھی رہیں گے اور تمام لوگوں کو علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآنی تعلیم کا ایک اسلوب جو ابھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا، الرحمن علم القرآن، قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ اس اسلوب کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے تعلیم دی قرآن کی۔ رحمان جو صفت لے کر آئے وہ آپ کے لیے لے کر آئے کہ آپ رحم دل بنیے۔ آپ بچوں کے اوپر چھڑی مت استعمال کیجئے، آپ بچوں کے اوپر شفقت دکھائیے، آپ بچوں کو غلط الفاظ استعمال مت کیجئے۔ اس کے لیے آپ کے اندر ایک رحم دلی بردباری ہونی چاہیے جو علم نفسیات کے اندر آئیں گے۔ مسلمانوں کی تباہی اور اس کا تدارک، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی حیثیت سے کیوں تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے، نمبر ایک قرآن مجید کا چھوڑ دینا، دوسرے ان کے آپس کے اختلافات۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہیں اختلافات، بھائی بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان میں یہ لڑائی جھگڑا نہ اتفاقی ہی سب سے اہم بنتا ہے۔ اس لیے میں وہیں سے عزم لے کر آیا ہوں کہ قرآن کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب جگہ جگہ، بستی بستی، قریہ قریہ، محلے محلے، گاؤں گاؤں قائم کیے جائیں، اور بڑوں کے لیے عوامی درس قرآن۔ اس میں ایک اور لفظ حضرت نے فرمایا کہ بڑوں کے لیے درس قرآن کا، آج عموماً ہمارے آسام کے تمام مسجدوں میں سے بہت ساری مسجدوں میں درس قرآن کا نظم نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اکابرین کے بہت سارے ترجمے قرآن کے نام پر ترجمہ شیخ الہند ہے، اور اسی طرح بہت سارے ترجمے ہیں، آپ لوگ اسے لے کر کے اپنے یہاں ہفتے میں نہ صحیح ایک مرتبہ تو ہر حال میں کم سے کم درجے پر کرنا ہی چاہیے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد اور مشن کیا تھا، وہ تمام چیزیں معلوم بھی ہوتی رہیں۔ یا تو ارتداد پر راضی ہو جائیں یا بچوں کے دینی تعلیم کا نظم کریں۔ دینی تعلیمی کونسل 1960 کے اجلاس کے خطبے میں حضرت مولانا منظور علیہ الرحمہ نعمانی نے فرمایا تھا، دو باتوں میں سے کسی کا انتخاب آپ کر لیں، یا آپ کے اوپر چھوڑ دیا تھا، یا خدا نخواستہ اپنی نسلوں کے دینی اور تہذیبی ارتداد پر راضی ہو جائیں، یا اس فیصلے کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کی مدد سے ایک ایک بچے کو ارتداد کے اس طوفان سے بچانا ہے، اور اس راستے میں ہمیں جو بھی محنت کرنی پڑے اور جو بھی قربانیاں دینی پڑیں گی اس سے ہرگز ہم دریغ نہیں کریں گے، بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکاتب کے لیے تھوڑی بہت پریشانیاں آئیں گی ہم چھوڑ دیں گے، جیسا ابھی حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نے مولانا احمد علی صاحب مرحوم کے بارے میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتلایا کہ جس گاؤں میں گئے تھے وہاں شام ہو گئی تھی، ٹھنڈک بھی تھی، بستر بھی تھا، وہی اسکول میں ٹھہر گئے تھے۔ آج ہم لوگ اپنے اوپر سوچیں کہ اگر کسی گاؤں میں ہم جائیں، اگر گاؤں والے ہمارا استقبال نہ کرے تو ہم دوبارہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر گاؤں والے ہمیں صحیح سے کھانا اور پانی نہ پوچھے تو ہم صحیح سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور ہمارے اکابرین نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، یہ آپ حضرات ایک مرتبہ سوچیں گے اور فکر کر لیں گے، اور یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی ان اکابرین کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسکول کے تعلق سے آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بہت ساری باتیں بھی اٹھ رہی تھی۔ پہلے دور کے اندر اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ ضروریات کی تعلیم دی جاتی تھی، یعنی اس علاقے کے لیول پر جن چیزوں کی پہلی ضرورت ہوا کرتی تھی انہی چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن ایک دور آیا کہ جب اسکول کی طرف رجحان بڑھنے لگا تو دیکھا گیا کہ عیسائیوں نے جگہ جگہ پر اپنے چھوٹے چھوٹے اسکول مشنریز ٹائپ میں کھولنے شروع کر دیا۔ تو جب عیسائیوں کے اندر بچوں کی تعداد بے انتہا بڑھنے لگی تو پھر انہوں نے بھی شروع کر دیا۔
اس لیے شروع کر دیا کہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان کے 98% بچے اسکول میں جاتے ہیں، تو اسکول میں ان کے ذہن کو بھٹکانا، اسکول میں ارتداد کی طرف لے کر جانا اور اسکول کے ذریعے ان کے گھروں میں بے دینی کو عام کرنا، یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اس لیے اب انہوں نے بھی اسکول کا نظام شروع کر دیا، جیسا آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں اور واٹس ایپ پر بھی آتی رہتی ہیں اس طرح کہ آج اسکولوں کے اندر کیا چلا جائے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے کہ اب اسکولوں کے اندر جیسا آپ لوگ اسکولوں میں اٹینڈنس لیتے ہیں، حاضری لیتے ہیں، جب آپ کسی بچے کا نام بولتے ہیں خیر الاسلام تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ لبیک بولتے۔ اب وہ لبیک کا جملہ ختم کر رہے ہیں، یس سر، جی حاضر سر، پریزنٹ سر، یہ سب چیزیں اب ختم کر رہے ہیں۔ اب یہ چل رہے ہیں کہ جس بچے کا نام ہم لیں گے وہ بولے گا جے شری رام، وہ کھڑا ہو کر کے وہ فوراً فٹ سے بولے گا، اور بولے گا ہی نہیں بلکہ تھوڑا سا ایسا بھی کرے گا۔ تو یہ چیزیں اب پریکٹیکلی طور پر لا رہے ہیں۔ ہر بچہ سوچے گا جب ہمارا فرینڈ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو اب ہمیں بھی کہنا ضروری ہے۔ یعنی اس طرح غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر یہ چیزیں اثر کر رہی ہیں کہ آج ہمارے مسلمان کا بچہ بھی، دیندار گھرانے کا بچہ بھی ایسے جملے استعمال کرتا ہے، عملی طور پر ایسے کارنامے انجام دیتا ہے جسے ہم اور آپ سن کر کے بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان حضرات نے بھی کیا۔ اب رہی بہت سارے اسکول، پرائیویٹ اسکول تھے جہاں پر دنیاوی بھی تعلیم تھی اور دینی بھی تعلیم تھی، تو یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی لا کر کے وہ بھی معاملہ اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اب تو باقاعدہ یہ ترتیب بنائی جا رہی ہے کہ اب جو سلیبس آ رہا ہے، جو نصاب آ رہا ہے ہمارے بچوں کے درمیان میں اسکول میں، کہ وہ ایسا نصاب ہے کہ اگر بچہ پڑھ لے گا تو اسلام پر رہنا اس کا بہت مشکل ہے۔ اب تو بہت افسوس کا المیہ ہے۔ اب تو یا تو مسلمانوں کو یہ عہد کر لینا پڑے گا کہ یا تو اسکول میں بھیجیں گے تو ان کے بچے ارتداد کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے بہت خطرناک طریقے سے یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا، آسام میں ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی مسلمانوں کی ذبح و حالی، مردم شماری، یہ جو ہم نے دکھایا تھا یہ وہی چیزیں ہیں۔ پھر مکاتب قائم کریں گے تو کہاں کہاں قائم کر سکتے ہیں؟ یہ مکاتب کہاں کہاں قائم کر سکتے ہیں آپ؟ یہ جو ہم نے شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ اتنی جگہوں پر مکاتب قائم کر سکتے ہیں، یہ سروے کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک ڈاٹا آپ نکالیں گے اپنے علاقوں کے اندر کہ اتنے مسلم مکانات ہیں تو آخر اتنے ہی بچے کیوں آ رہے ہیں، اس سے دوگنا بچے آنا چاہیے لیکن ہمارے پاس کیوں اتنے کم بچے آ رہے ہیں، وہ تمام چیزوں کی دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سروے فارم بھی دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں دینی بیداری کے لیے سروے کیسے کریں گے، مشورہ کیسے کریں گے۔ یہ آپ کے اسکار برقع بھی آپ کو دکھایا گیا ہوگا۔ یہ تعلیمی نظام کے سلسلے میں تمام کلاسز بھی رہیں گے، نظم تعلیمات اس کو دیکھیں گے، ہفتہ واری مشورہ بھی کریں گے، انعامات کی بھی ترتیب رکھیں گے۔ یہ مستورات مکاتب کے ہیں کہ پردے کے ساتھ ان کا الگ پورا نظام بنائیں گے۔ تو یہ مکاتب کی چند ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر جو دکھانا اصل مقصد ہے، وہ دکھانا مقصد یہ ہے کہ مکاتب سے مدارس کو کیا فائدہ ہوگا، یہ اصل مقصد ہے۔ یہ ہے مکاتب سے مدارس والوں کو کیا فائدہ ہوگا، یہ آپ کو نوٹ بھی کرنا ہے کیونکہ آپ کو اپنے محتمیم صاحب کو بھی بتلانا ہے۔ آپ لوگ پہلے نوٹ کر لیں سب، پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔